السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، جو آج کسی ایک انسان کے نکاح میں آ جاتے ہیں، اس حلال والے رشتے کے بندھن میں سوار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاوند کے علاوہ، بیوی کے علاوہ دنیا کے تمام مرد عورتیں حرام کر دیتا ہے، صرف محرم کے علاوہ۔ محرم میں کون سے رشتے شامل ہیں؟ جس میں باپ اور بھائی، جس میں ماں اور بہن ہے۔ میں ان بھائیوں کی بات نہیں کر رہا جو خونی رشتے ہیں، یہ جو آج کل کے منہ بولے بھائی بنائے ہوئے ہیں، اس کا اسلام میں دور دور تک ذکر نہیں ہے، دور دور تک رسائی نہیں ہے، اور یہ سب سے غلیظ رشتہ ہے۔ یہ جو شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد، غیر محرم، وہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتی ہیں اور باہر بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی سے بھی نہ ہی نرم لہجے میں بات کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی فضول بات کر سکتی ہے، اپنے کام تک دو حرف بات۔ لیکن آج کل کے دور میں کچھ میری بہنیں، کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو اس بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ یعنی آج کا ماحول ایسا بن چکا ہے، کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے شادی شدہ، شادی کسی اور سے، باتیں کسی اور سے، نکاح کسی اور سے، چیٹنگ کسی اور سے، حلال رشتہ کسی اور سے، حرام رشتہ کسی اور سے، شادی کسی اور سے، ویڈیو کالیں کسی اور سے۔ میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، اتنے حلال رشتے کو اتنا نازک اور غلیظ بنا دیا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے معمولی سمجھا ہوا یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ جو آج کل کے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اتنے غلیظ اور حرام رشتے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور شیطان بھی اس رشتے میں زیادہ دخل اندازی کرتا ہے اور گھستا ہے، اور آپ اس شیطان کو گھسنے دیتے ہو۔ اور یہ جو اتنا حلال رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کسی کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، کسی کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، باہر والی عورتوں میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، باہر والے لڑکوں میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا۔ یہ جو آج کل کے ماں باپ کی بگڑی ہوئی لڑکیاں، جس کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا اور باہر والے لڑکوں کی باتوں میں اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور اپنا شوہر کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ مثلا آج کے دور میں کوئی اچھا لڑکا ملتا نہیں ہے۔ آج کے ماحول کے مطابق اگر کسی کو اللہ کے کرم سے، اس لڑکی کی قسمت، اس لڑکی کے لک سے کوئی اچھا انسان اللہ دے دیتا ہے، کوئی اچھا لڑکا اللہ دے دیتا ہے، اگر وہ کسی اپنی بیوی کو کسی گناہ سے روکے، وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، اپنے شوہر کی بات اس سے اچھی نہیں لگتی کہ شوہر نے مجھے کیوں روکا۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، اگر کوئی کسی کو اچھی بیوی مل جائے اور وہ اپنے شوہر کو گناہ والی بات سے روکے، تو شوہر کو اچھی نہیں لگتی۔ آؤ آج آپ کو آج کل کے ماحول کے مطابق، آج آپ کو میں آج کل کی لڑکیوں کی اور آج کل کے لڑکیوں کی سوچ بتاتا ہوں، جو آج کے ماحول کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے، جو آج کل دنیا میں جو قدم قدم پہ گناہ ہے، تقریباً 100 میں سے 70% ایسی لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں، لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ایسا ہو جو ہمیں روکے ٹوکے نہیں، یعنی ہم جس سے بات کر رہی ہیں ہمیں روکے نہیں، باہر جا رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، یعنی شوہر ہمیں آزادی دینے والا ہو، وہ لڑکا ملے جو ہمیں آزادی دینے والا ہو، یعنی ہمیں جدھر گھومے پھرے، جس سے بات کریں ہمیں روکے ٹوکے نہیں۔ ایسا شوہر آج کل کے ماحول، آج کل کے دور کے حساب سے لڑکیاں ایسا لڑکا، ایسا شوہر پسند کرتی ہیں جو ان کا شوہر بنے۔ آج کل کا جو ماحول، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، شادی شدہ لڑکیاں، بیویاں، جب شوہر کہیں چلا جاتا ہے، جو انہوں نے وہ منہ بولے بھائی بنائے ہوتے ہیں، بوائے فرینڈ بنائے ہوتے ہیں، شوہر کے پیچھے ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، حرام باتوں کا مزہ لیتی ہیں، ہنسی مذاق چلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کالیں ہوتی ہیں، اور اس وقت ان لڑکیوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، بہت باتیں آتی ہیں۔ جب شوہر سے بات ہوتی ہے تو وہ شوہر کی گفتگو ان کو بورنگ لگتی ہے، لیکن بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی کے ساتھ باتیں کرنا
ہنسی مذاق کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو مرد اور عورت اپنے خامد اور بیوی سے کہ چوری چھپی غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں، غیر محرم کی باتوں سے چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ تو آج کل اس گناہ کو معمولی سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ بے حیائی ہے، یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ اور دوسرا اتنا بڑا گناہ منافقت کرتے ہیں، اور منافقت کتنا بڑا گناہ ہے جو آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں ان کو معمولی سمجھا ہوا ہے، جو اللہ سب سے زیادہ میاں بیوی کا رشتہ پسند کرتا ہے، اور آپ سب سے زیادہ یہی رشتے کو آپ نے اتنا غلیظ اور کمزور بنا دیا ہے۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کافر لوگ، گنہگار لوگ جب مسلمان ہو جاتے، گناہوں کو چھوڑ دیتے، دوبارہ پلٹ کر واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ میرے پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، کوشش تو کرو اس گناہ سے نکلنے کی۔ وقتی سکون کے لیے نہ ہی آخرت برباد کرو، نہ ہی اپنا گھر برباد کرو، نہ ہی اپنے دنیا کا سکون برباد کرو۔ دنیا کا اپنا سکون خراب نہ کرو، نہ ہی اپنی آخرت خراب کرو۔ جو بھی میرے پیارے بہنیں اور بھائیوں ان گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہ سے نکلنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرط پہلی کوشش کرو، پھر اللہ انشاءاللہ آپ پہ رحم اور کرم کرے گا۔ اللہ نے